کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا۔ یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں۔ دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا۔ اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے۔ جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ۔ دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو۔ تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں یہ ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا۔ تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی۔ تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں، غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں، غلام گورنر بنے علاقوں میں، بڑے بڑے محدثین فقہاء ایسے جو غلام تھے۔ کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا نا، اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی۔ تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ، بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمۃ کلحمۃ النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو، نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام۔ تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، نافع عن عبداللہ بن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، کتنی ان کو عزت ملی اس سے۔ تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہیں نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی۔ دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ یہ تھا۔ اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا۔ جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ۔ تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں۔ اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے، تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا۔ میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے۔ تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت سارے
بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم، اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کی۔ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے، فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں، تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا، تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم ہے، پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی نہیں بناؤ گے۔ اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتی۔ یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں۔ یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے، اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے۔ تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے، نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہوں۔ میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ غلام یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی، اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا، تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو
یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ. اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں.
کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے، نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے؟ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کر. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے. پرسوں میرے سامنے ایک 30 سالہ لڑکی کا واقعہ آیا. پرسوں نہیں، واقعہ تو 2-3 مہینے پرانا ہے. 30 سال کی لڑکی، 3 بچیاں اس کی، شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. اب آپ بتاؤ یار، 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے، کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو، کس قدر ٹینشن میں ہوگی. وہ اپنا نہیں سوچ رہی، وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے، ان کا کیا بنے گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں. میں نے کہا ان بے غیرتوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں، ان بے غیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو، زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو. کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار؟ کوئی انسانوں والا کام کرو. تم اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی؟ بھائی اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے؟ جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ یا کزن ہے، وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے، یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ، میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو،
اس میں کیا گزر رہی ہوگی لڑکی. ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے, تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے. کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں تو دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا, سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے, بیوہ ہوئی, جو زناکار بنی ہے, وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں, تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے. ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی, سوسائٹی جائے بھاڑ میں, بھلے تباہ ہو جائے, زنا پہلے سوسائٹی میں. تو مجھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. 90 کی بات ہے, 90. اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا, 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی. ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی, ایک کی عمر 21 سال. ان کو لو میرج ہوئی, دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی. لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی, اور دونوں کی نا, دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے, انہوں نے دونوں کی کر دی شادی. بڑی اچھی زندگی, دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے, ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا, وہ مر گیا. 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں, اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں, ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا. وہ 3 بیٹیاں ہو گئیں لگاتار, کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے. وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں, اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ. 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی. اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے؟ 20 یا 21 سال. سمجھ رہے ہو, انتہائی خوبصورت لڑکی, 20-21 سال کی. 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے. سوسائٹی کو اس پہ ترس, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں یار, لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, عیادت کے تعزیت کے لیے, بیوہ ہو گئی, کچھ لفافہ دے کے آؤ. میں اس وقت, میں بچہ تھا اس وقت, میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے. بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں, فوش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان پہ اعتماد کرو گے؟ جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے. کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے, وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہو تو پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے. غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے. میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے, میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان, میں بچہ تھا اس وقت, میٹرک بھی میرا خیال ہے نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے, تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو وہیں رہ رہی ہے نا, پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے, تو وہ اس سے بھی کر لے. ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے. ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار, مسافر خانہ ہے دنیا, برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے. اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا, بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا, اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو. کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی. اور
تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ آؤ. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا بھائی, میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کو کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو, ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ, ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا, وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا ایک سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا, تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا, پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے, اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے, آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت دیتی ہے, آپ بولو سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار, خدا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں, ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں, آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا. ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے, تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بےغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بےغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500, پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے یار. تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہا نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے, پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو.